اغوا کون ہوا؟ اغوا وہ IG سندھ کو اغوا کیا گیا ہے. میں تو اس کا کامیڈی سمجھتا ہوں. میں مطالبہ کرتا ہوں DGISI سے، جنرل باجوہ سے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. وزیر اعظم کے لیے جو واقعہ کامیڈی تھا، فوج نے اسے خود احتسابی کی مثال بنا دیا. IG سندھ سے متعلق فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل. سیکٹر ہیڈ کوارٹرز ISI اور رینجرز حکام ذمہ دار قرار. ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا. مزید کارروائی GHQ میں ہوگی. مزار قائد کی بے حرمتی پر عوامی دباؤ تھا. افسران نے جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا. افسران کو ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والی صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا. ترجمان پاک فوج کا بیان، کہا آرمی چیف نے ثابت کیا وہ قانون کی بالادستی کے پاسدار ہیں. میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو، اور مجھے یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے. اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. کراچی واقعے پر آرمی چیف کا ایکشن، بلاول بھٹو سپاہی سالار کے شکر گزار. نگر میں جلسے سے خطاب، کہا اس عمل سے اداروں کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. یہ شروعات ہے، اسے آگے لے کر چلیں گے. اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آرم فورسز کا جو اپنا سیلف ڈسپلن اور سیلف خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ حرکت میں آیا، اور انہوں نے اپنے جو 2 آفیسرز تھے ان کو جو ہے تو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. حکومت کی جانب سے فوج کے ایکشن کا خیر مقدم. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا اب سندھ حکومت کو بھی اپنی رپورٹ سامنے لانی چاہیے. حکومت کارروائی کرے گی یا یوں ہی خواب خرگوش کے مزے لے گی؟ وفاقی وزیر علی زیدی کا سندھ حکومت سے سوال. سابق حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لی. سلیکٹر صرف عوام ہے، وزیر اعظم جیسے آئے ویسے ہی جائیں گے. مریم نواز کا اسٹور میں خطاب، کہا جعلی حکومت کے ترجمان غلاظت اگل رہے ہیں. جلسے میں مریم نواز نے نعرے بھی لگوائے. ہمارا کامیاب الیکشن کیمپین دیکھ کے سلیکٹڈ حکومت گھبرانا شروع ہو گیا ہے. عمران گھبرانا شروع ہوا ہے. سلیکٹڈ گھبرانا شروع ہو گئے. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. بلاول بھٹو کا انتخابی جلسے سے خطاب، کہا ان پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلاؤں گا. نون لیگ اور PP نے گلگت بلتستان کو لوٹا، عوام کو آئینی حقوق نہیں دیے. وفاق کے وزیر مراد سعید کا خطاب، کہا گلگت بلتستان کا الیکشن عمران خان کا ہے. اپوزیشن کے کرتوت ان کی شکست کی وجہ بنیں گے. گلگت کا علاقہ ہے، کشروٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں. اب کی بار انتخابات میں گہما گہمی بہت زیادہ ہے. مریم نواز ایک بار پھر زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. آج نیوز بنا گلگت بلتستان کی آواز. 15 نومبر کے انتخابی مارکے کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز. لمحہ بلمحہ صورتحال پر کڑی نظر. کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہو گئی. ایک دن میں 23 افراد جاں بحق، مزید 1637 کیسز رپورٹ. پشاور میں ایک اور ڈاکٹر زندگی کی باسی ہار گئے. صوبے میں ڈاکٹرز کی انباس 21 ہو گئی. سیکرٹری صحت خیبر پختونخوا امتیاز شاہ بھی وائرس سے متاثر، خود کو قرنطینہ کر دیا. لاہور اور پشاور کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن.
حکومت کا کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر مزید جلسے نہ کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ نے گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے سے بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم نے کابینہ سے کہا عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، ضروریات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں گے۔ وزیر اعظم نے مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی، دنیا کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کورونا سے عالمی معیشت متاثر ہوئی، نمٹنے کے لیے مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے۔ چین کے ساتھ کورونا ویکسین پر کام کر رہے ہیں۔ پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں نواز شریف اشتہاری قرار، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، احتساب عدالت لاہور کا جائیداد قرض کرنے کا حکم۔ بدماشی نہیں چلے گی، بدماشی نہیں چلے گی، گو ڈاکو گو، گو ڈاکو گو۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی آج پھر ہنگامہ آرائی، شدید نعرے بازی۔ وزیر قانون کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج۔ راجہ بشارت نے کہا اگر میری بات نہ سنی گئی تو ہاؤس بھی نہیں چلے گا۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہاؤس چلانا آپ کا کام ہے۔ وزیر اعظم کا کوئی کاروبار ہے نہ ہی ذاتی گاڑی، اثاثوں کی مالیت 8 کروڑ سے زائد، 4 غیر ملکی اکاؤنٹس میں $3,31,000 اور 518 پاؤنڈز موجود، 1 کروڑ 99 لاکھ سے زائد کیش اور 2 لاکھ روپے مالیت کی 4 بکریاں بھی اثاثے میں شامل۔ الیکشن کمیشن نے تفصیل جاری کر دی۔ شہباز شریف کے پاس 1 کروڑ 47 لاکھ کی غیر زرعی اراضی، بینک اکاؤنٹ میں 6 کروڑ 39 لاکھ روپے موجود۔ نور عالم 3 ارب 20 کروڑ کے مالک، عمر ایوب کے 1 ارب 21 کروڑ کے اثاثے، اسپیکر اسد قیصر 8 کروڑ کی ملکیت رکھتے ہیں۔ عملی احتجاج کی تفصیلات جاری۔ کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ کیوں فعال نہیں ہوا؟ سپریم کورٹ کا چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری ریلویز کو شو کاز نوٹس، ڈائریکٹر جنرل FWO کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ ضرورت پڑی تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بلائیں گے، چیف جسٹس کے ریمارک۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، پاکستان ریلوے کا 16 نومبر سے کراچی سرکولر ریلوے کو مرحلہ وار بحال کرنے کا اعلان۔ ابتدائی طور پر لانڈی سے پیپری اور اورنگی تک ٹرین چلائی جائے گی، دن میں 4 ٹرینیں چلائی جائیں گی، 7 کلومیٹر سفر کا کرایہ 50 روپے مقرر۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد، حکومتی اور عسکری حکام سے ملاقات کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی جاری، ضلع شوپیاں میں قابض فوج نے مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ پاکستان روس اسپیشل فورسز کی مشترکہ دروزہ مشقیں تربیلا میں جاری، فوجی جوانوں کی انسداد دہشت گردی ڈرلز، اسکائی ڈائیونگ کی تیاریوں کا مظاہرہ۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حدیث بیان کرنے کی پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نگورنو کاراباخ تنازع، آذربائیجان، آرمینیا اور روس کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا، 6 ہفتوں سے جاری جنگ میں تقریباً 1000 افراد جان سے گئے۔ پاکستان میں روپے کی قدر میں مسلسل بحالی، روپیہ ایشیا کی تیسری بہترین کرنسی میں شامل ہو گیا، 2.5 ماہ میں ڈالر 9 روپے سے زیادہ سستا ہو گیا۔ جادوئی حسن، قدرتی دلکشی اور رانائی، وادی نیلم اپنی مثال آپ، سرسبز پیرہن، گھنے جنگلات، پہاڑ سے بہتے آبشار،
دریائے نیلم کے نیلگوں نظاروں کی سیر کو سیاح امد آئے. 238, they want more than that. Oh, what a beautiful delivery. He has foxed the young left-hander. Goes big, goes for 6. Khushbil Shah ends it in grand style. Pakistan win the T20I series. پاکستان کا زمبابوے کے خلاف T20 سیریز میں کلین سویٹ آخری T20 میں 8 وکٹوں سے فتح سمیٹی. 130 رنز کا ہدف بآسانی 16 اوور میں پورا کیا. 4 وکٹیں لینے والے عثمان قادر میچ کے ہیرو قرار. سیریز کے بہترین پلیئر کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا. قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان اظہر علی عہدے سے فارغ. بابر اعظم T20 اور ون ڈے کے بعد ٹیسٹ کے بھی کپتان مقرر. پاکستان سپر لیگ 5 کے بقیہ میچز کے لیے تیاریاں جاری. جنوبی افریقہ کے فاف ڈپلیسی نے پشاور زلمی کو جوائن کر لیا. کراچی کنگز، ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس. فلم میں بطور ہیروئن کردار ادا کرتے ہوئے مجھے زندگی کے نشیب و فراز نے ریئل لائف کی بھی ہیروئن بنا دیا ہے. پہلے بھی ایک شخص نے جھوٹا نکاح نامہ پریس کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور اداکارہ امیرہ شہرت کو داغدار کرنے والوں سے تنگ. کہا فلموں میں ہیروئن بن کر اصل زندگی میں بھی ہیروئن ہی بن گئی ہوں. آئے دن لوگ نیا الزام لگا دیتے ہیں.